اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان اپنے اختتام پر ہے اور عید فطر قریب ہے۔ بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہم رمضان میں اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں یا عید فطر کے دن ہی نکالنا ضروری ہے؟ دیکھیں، آیت اللہ سستانی کا جو اس میں نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے رمضان میں کسی بھی دن اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عید کے دن مصروف رہیں گے نماز میں اور لوگوں سے ملنے جلنے میں، تو فطرہ مستحق تک نہیں پہنچائیں گے، دیر ہوگی، تاخیر ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ہی اپنا فطرہ نکال دیں۔ فطرے کی جو مقدار ہے وہ 1 سا یعنی 3 کلو اناج ہے۔ گیہوں ہے، آٹا ہے، چاول ہے، اس کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ گیہوں کی حد اقل مقدار اور قیمت جو ہے آج کل مارکیٹ میں، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ 20 روپے ہیں، اگر اس کے اعتبار سے ہم طے کرتے ہیں تو 60 روپے کم سے کم فطرہ ہمارا ہوتا ہے۔ رہے گی بات کہ ہر شخص کا شہر اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں کی قیمت معیار ہے۔ اگر کوئی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں پر قیمت زیادہ ہے تو پھر زیادہ حساب کرنا پڑے گا۔ ایک منیمم قیمت جو ہم نے بتایا وہ کہ 20 روپے کے حساب سے اگر ہم حساب کرتے ہیں تو 60 روپے ہمارا فطرہ ہوتا ہے۔ 3 کلو اناج آٹا اگر ہم حساب کرتے ہیں تو اور زیادہ ہوگا، 75 روپے تک ہم دے سکتے ہیں۔ چاول اگر حساب کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ بھی فطرہ نکال سکتے ہیں۔ کم از کم 3 کلو اناج کی قیمت جو 60 روپے مانتے ہیں تو ادا کرنا ہوگا۔ فطرے میں ضروری ہے کہ آپ عید کے دن اگر نماز عید فطر پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے فطرہ نکال کے جائیں نماز پڑھنے۔ اگر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، شرکت نہیں کر پا رہے ہیں کسی مجبوری کے بنا پر، تو زوال سے پہلے اپنا فطرہ نکال دیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا فطرے کو ہم دوسرے شہر بھیج سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ سستانی اجازت نہیں دیتے کہ فطرہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجا جائے، ان کے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی دیہات میں جو مستحق شیعہ ہیں انہیں دیں۔ اگر مستحق شیعہ نہیں ملتے تو آپ مسلمان اہل سنت کے افراد کو بھی جو مستحق ہیں دے سکتے ہیں۔ بس بنا بر احتیاط واجب یہ خیال رہے کہ ایسے افراد نہ ہوں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، تارک الصلاۃ ہیں، روزے نہیں رکھتے، یا کوئی اور گناہ کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں، شراب خوار ہیں۔ ایسے لوگوں کو بنا بر احتیاط واجب نہ دیا جائے۔ لیکن ایک صورتحال ہے، اگر جو افراد باہر رہتے ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنا فطرہ نکال کے اپنے ملک بھیج سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، فطرہ نکال کر تو آپ نہیں بھیج سکتے، کیونکہ جیسا ہم نے ابھی بتایا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا جائز نہیں ہے۔ بالکل مستحق نہ ملے، جو مسلمان بھی نہ ہو، تب ہم دوسرے شہر مجبوراً بھیج سکتے ہیں۔ تو اس میں راستہ یہ ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ کسی دوسرے شہر میں آپ کی طرف سے فطرہ نکالے۔ آپ فطرہ نکال کے نہ بھیجیں، بلکہ وہ آپ کی طرف سے، یا آپ پیسہ بھیج دیں آپ کی طرف سے نکال دیں، یا وہ اپنے ذاتی پیسے سے نیت کر کے آپ کی طرف سے وکالت لے کر آپ کی طرف سے آپ کا فطرہ نکال دے، تو پھر وہاں کے مستحق کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے نکال لیا ہے تو پھر دوسری جگہ نہیں بھیج سکتے۔ بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مولانا فطرہ ہم مسجد، امام باڑہ یا دوسرے امور خیر میں خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ فطرہ صرف اور صرف غریب مستحق کا ہے، اس کو مسجد، امام باڑے اور ایسے فلاحی امور میں صرف نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اور صرف غریب اور مستحق تک پہنچانا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ بچے کے حوالے سے اور مہمان کے حوالے سے بھی اشارہ کرتے چلیں کہ جو مہمان شب عید فطر ہمارے گھر آیا ہے اور عرفاً ہمارا نان خوار شمار ہو رہا ہے، اس کا فطرہ واجب ہے۔ وہ بچہ جو دنیا میں آ چکا ہے اس کا بھی فطرہ واجب ہے۔ ماں کے رحم میں جو بچہ ہے اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔